السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی قریب تشریف لے آئیں تاکہ درس کا آغاز کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ اللیل کی تفسیر لیتے ہیں، اور شاید سورۃ اللیل کا آدھا حصہ لے سکیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى والليل إذا يغشى، واو قسم کے لیے، قسم ہے لیل رات کی، اذا جب، یغشا وہ ڈھانک لے، چھا جائے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، تجلی تجلی سے کسی چیز کا روشن ہو جانا، وما خلق الذکر والانثى، وما اور اس کی قسم، خالق جو پیدا کیا اللہ نے، الذکر والانثى نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، ان بے شک، سعیکم تمہاری کوششیں، لشتی لام تاکید کے لیے، یقیناً مختلف ہیں، طرح طرح کی ہیں، الگ الگ ہیں۔ فاما پس جب کہ وہ شخص، من اعطا جس نے دیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى اور سے تصدیق کی، سچ مانا اچھی بات کو، فسنیسرہ پس ہم اس کو آسان کر دیں گے، اس کے لیے، یا اس کو آسان کر دیں گے، لیلیسرا آسانی کے لیے، ہم اسے آسانی کے راستے کے لیے آسان کر دیں گے، سہولت دے دیں گے۔ اما اور جب کہ من وہ شخص، بخیلا جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، واستغنا اور بے پرواہی لاپرواہی اختیار کی، وکذب بالحسنى اور جھٹلایا اس نے اچھی بات کو، فسنیسرہ للعسرى فسنیسرہ پس اس کو ہم آسان کر دیں گے، للعسرى مشکل راستے کے لیے، مشکلات کے لیے، وما یغنی اور نہیں فائدہ دے گا، عنہ اس کو، اس کا مال، مالہ اس کا مال، اذا تردى جب وہ جا گرے گا۔ یہ سورۃ اللیل ہے، جس کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور سورۃ اللیل مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسان کی عاقبت کا بیان کیا ہے، کہ انسان کا انجام کیا ہوتا ہے، اچھا یا برا، جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے۔ اور تقدیر کا موضوع ہمارے ہاں بڑا ہی لوگوں کے ہاں ایک پیچیدہ موضوع سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ اس پر بڑے بڑے اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا مخلوقات کے بارے میں سابقہ علم ہے۔ ہر مخلوق سے جو بھی کچھ ہونے والا ہے، اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے اس سابقہ علم کے ساتھ ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ ہی ہر چیز واقع ہو رہی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں یا ایک دوسرے انداز سے یہ بھی کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے،
کہ جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس نے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی تقدیر کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ تقدیریں کیسے بنتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس اس لحاظ سے بڑا اہم درس ہے کہ جس میں ہم کو یہ سمجھ آئے گی کہ تقدیریں کیسے بنتی ہیں، اور تقدیر کے بارے میں طرح طرح کے بعض اوقات جو شبہات پیدا ہوتے ہیں دل کے اندر، یا بعض لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کا بھی ان آیات کے اندر جواب ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے سورت کو شروع کرتے ہوئے قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھائی ہیں اس بات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جس طرح تمہارے یہ چیزیں الگ الگ ہیں جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ایسے ہی تمہارے اعمال بھی الگ ہیں، مختلف ہیں، اور ان اعمال کا نتیجہ بھی مختلف ہے۔ تو قسمیں کیا کھائیں؟ فما واللیل اذا یغشا، وہ قسم کا قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے۔ اور رات کا چھا جانا کیا معنی؟ اندھیرا، گھپ اندھیرا ہو جانا۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اور اصل مراد دن اور رات نہیں ہے، اصل مراد جو ہے دن اور رات کے اندر جو بڑا ایک اختلاف ہے کہ رات کا گھپ اندھیرا اور دن کا روشن چمکدار ہونا، کہ جو بالکل الگ الگ مختلف چیزیں ہیں کہ جن میں کسی لحاظ سے بھی کوئی قدر مشترک نہیں ہے، کہ کہاں دن کو چمکتا دمکتا سورج اور چمکتا ہوا دن کہ ہر چیز آپ کو میلوں تک صاف نظر آتی ہے، اور کہاں رات کا گھپ اندھیرا کہ جہاں بعض اوقات انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا اختلاف ہے۔ اللہ اس اختلاف کی قسم کھاتا ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو آگے آ رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ان چیزوں پر ذرا نظر رکھیے۔ میں کہ رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن کی قسم اذا جب وہ تجلی روشن ہو جاتا ہے، اسی سے تجلیات یا تجلی کا لفظ ہم پڑھتے ہیں۔ وما خلق الذکر والانثی، دوسری قسم کس چیز کی کھائی؟ اور جو اللہ نے پیدا کیا الذکر والانثی، نر اور مادہ۔ نر اور مادہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں کہ نر کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کی خاصیتیں ہیں، وہ مادہ چیز کی نہیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، دو قسمیں کھا کے، ایک رات کی اور دن کی، اور دوسری نر اور مادہ کی، کہ جس طرح یہ الگ الگ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور اس میں بعض اوقات خصوصاً رات اور دن کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں جو قدر مشترک ہو۔ اسی طرح ہی ان سعیکم لشتی، اللہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، قسم اس چیز پر کھائی جا رہی ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ان بے شک سعیکم تمہاری کوششیں، محنتیں، تمہارے کام، لشتی لام تاکید کے لیے کہ یقیناً شتیٰ کے معنی الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ کوئی نیکی کی طرف چل رہا ہے، کوئی برائی کو چل رہا ہے، کوئی جنت کا رستہ اختیار کیے ہوئے، کوئی جہنم کے رستے پر چل رہا ہے۔ ایک نیک متقی پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ اس کے سامنے ہے، اللہ کو مد نظر رکھے ہوئے ہے۔ کوئی بھی بات کہتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے ہاں کل اس کا جواب دینا ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھتے ہوئے اس کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تو میں وہی چیز دیکھوں جو حلال ہے، جس کی اجازت ہے۔ کوئی بھی چیز سنتے ہوئے، یعنی ہر چیز کرتے ہوئے، چاہے وہ کرنے کی بات ہو، کہنے کی بات ہو، یا کرنے کا عمل ہو، ہر چیز کہتے کرتے ہوئے وہ خوب دیکھ بھال کر معاملات چلاتا ہے، کرتا ہے کہ کوئی غلط چیز نہ ہو جائے۔ تو صبح سے شام تک، رات اور دن، اس کی اصل جو غرض اور مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تقوی، نیکی، پرہیزگاری اور دین اور آخرت کے لیے عمل، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو،
نماز روزے جیسی، چاہے وہ دعوت و تعلیم کے میدان ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی غلبے کو جہاد کے راستے ہوں، یعنی ہر وقت اس کا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہے، دین کے لیے ہے۔ اور ایک دوسرا شخص کہ جو صبح سے شام تک، رات اور دن، صرف دنیا ہی دنیا اس کے سامنے ہے، دنیا کو جمع کرنا، مال حاصل کرنا، حلال سے ہے حرام سے ہے، اور پھر اس مال کو اڑاتے ہوئے، اس کو خرچ کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کہاں خرچ کر رہا ہوں، بدماشی اور عیاشی، کوئی نہ دین، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی فکر، نہ کوئی آخرت کی سوچ، نہ کوئی ایسی چیز، نہ کوئی مرنے کی تیاری، اور بالکل ایک دوسرے الفاظ میں کہیے کہ دنیا دار آدمی ہے کہ جس کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ کھلا کافر ہو جس کے ہاں کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، یا کوئی اسلام کا دعوے دار بھی ہو لیکن اس طرح کا مادہ پرست اور اس طرح کا فاسق و فاجر آدمی ہو، تو دونوں آدمی بڑے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ اسی میں ان سعیکم لشتیٰ، کہتے بے شک تمہارے عمل، تمہاری کوششیں، محنتیں الگ الگ ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو اگر تمہاری کوششیں، محنتیں الگ الگ ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ نے ان کوشش و محنتوں کا ذکر کیا ہے کہ الگ الگ کیسے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، فَأَمَّا پس جب کہ وہ شخص، من جس نے، آتا دیا، خرچ کیا، پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ اور تیسری صفت وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے تصدیق کی، سچ مانا اچھی بات کو، اچھی چیز کو۔ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے سارا کیا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس شخص کی 3 خصلتیں بیان کی ہیں جو خیر کی خصلتیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، کہ وہ شخص کہ جس نے آتا دیا، کیا دیا؟ قرآن کریم اللہ کی بڑی ہی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔ اس کی بلاغت یہ ہے کہ بعض اوقات انداز بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہی ہر طرح کے معنی اس میں آ جائے۔ اب کیا دیا، کس کو دیا، بیان نہیں ہوا، لیکن دیا یعنی دیے کے مرتبہ خرچ کیا، ہر وہ چیز خرچ کی جو اللہ نے دی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو عموماً مال ہی کمانا آتا ہے، مال خرچ کرنا، کوئی شک نہیں کہ مال بے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن صرف مال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مال کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے دیا، خرچ کیا، اور ہر وہ چیز دی جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ مال دیا ہے، وہ خرچ کیا، اللہ نے علم دیا ہے، وہ لوگوں کو سکھایا، اللہ نے اس کو کوئی طاقت قوت دی ہے، اس طاقت قوت سے لوگوں کو فائدہ دیا، اللہ کے دین کو فائدہ دیا، اللہ نے اس کو کوئی عہدے منصب دیے ہیں، ان عہدے منصبوں سے جو ہے اس کو خرچ کیا اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے اس کو اور کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو لگایا اوروں کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ تو یہ ہے آپا، خرچ کیا۔ تو مال صرف نہیں مراد، بلکہ ہر وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہو، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہو۔ تو جس نے دیا، خرچ کیا، بخل نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے پاس سمیٹ کر نہیں رکھا، بلکہ دیا، خرچ کیا، چاہے وہ ضروری اخراجات ہوں زکوٰۃ کی شکل میں، حقوق و واجبات کی شکل میں ضروری حقوق ہوں، یا بعض اوقات ضروری نہیں بھی ہوتے جو نفل کی شکل میں ہے، تو اللہ کی راہ میں اس نے دیا۔ پہلی صفت اس کی یہ ہے۔ اور واتقیٰ، اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی اللہ کا ڈر، خوف، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور پرہیزگاری واقعی اس کا صحیح معنی ہے تقوی، اتقاء کے معنی بچنا، پرہیز کرنا۔ کس چیز سے پرہیز کرنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا، کہ جس حکم کو چھوڑنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہو،
اللہ کی ہر حکم کی تعمیل کرنا، جس حکم کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، جس نافرمانی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا، واتقا، اور سے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اور اس تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر جس نے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی ہر حرکت، اس کی ہر بات، اس کی ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے، بات کہتے ہوئے، چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی چیز کو سنتے ہوئے، ہاتھ پاؤں سے کو عمل کرتے ہوئے، ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے اس میں ناراضگی ہے یا اللہ کی خوشی ہے، اس کے سامنے یہ ہوتا ہے، اس کے وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لایا، اس کی ہر نافرمانی سے بچ گیا۔ یہ اس کی دوسری صفت ہے، اللہ کی راہ میں ہر چیز خرچ بھی کی جو اللہ نے اس کو دی ہے، اور اللہ کا ڈر خوف بھی ہے، اور اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، سچ مانا کس کا؟ الحسنی۔ حسنی کیا ہے؟ حسنی مؤنث ہے احسن سے، کہ بہت اچھی چیز جو ہے اس کی تصدیق کی۔ اب اچھی چیز کون سی ہے؟ اچھی چیزیں بہت سی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کوئی شک نہیں کہ کائنات کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اس کلمے کو خود بھی اپنانا، خود بھی اس پر چلنا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو یہ حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، ہر طرح کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سبھی کیا ہے؟ حسنہ ہے، اچھائیاں ہیں۔ ان کی تصدیق کی، ان کو سچ ماننے کا معنی، ان کو مانا بھی کہ واقعی کرنے والی چیزیں ہیں، اور ان پر عمل بھی کیا۔ اور صدق بالحسنی کے اندر اللہ کے وعدے، اللہ نے جو ایک مومن مسلمان سے وعدے کیے ہیں جنتوں کے، بخشش کے، مغفرت کے، ان وعدوں کو بھی سچ مانا کہ واقعی اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے برحق اور سچ ہے، اور پورا ہو کے رہے گا۔ منافق کی طرح نہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں وعدے پورے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ دعا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے دعا کو قبول ہونے کا، اس کو یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، جلدی ہو یا دیر سے ہو، جو میں نے مانگا ہے وہ مل جائے، یا دعا کے قبول ہونے کے اور جو انداز ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو جو کیا ہے، یہ سارا اس تصدیق کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح صدق بالحسنی کے اندر وہ جنت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ واقعی وہ جنت ملے گی، اس چیز کا اس کو یقین ہے۔ تو کہنے کا مقصد، حسنہ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے وعدے، اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اور آخرت میں جو اللہ نے اچھائیوں بھلائیوں کے وعدے کیے ہیں ایک مومن مسلمان سے، اور دنیا میں بھی ان سبھی چیزوں کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے ہیں اور پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین صفتیں اپنا لیں، اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کیا، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے آگے اللہ کے دین کی خاطر بندوں پر خرچ کیا، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو بھی وعدے ہیں، جو بھی اچھائیاں بھلائیاں ہیں، ان سبھی کی تصدیق کی، ان کو سچ مانا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں، آسان رستے کے لیے، کہ اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، آسان منزل کے لیے، یعنی اس کو آسانی کے رستوں پر بھی چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور آسانی کے رستوں پر چل کر اس کو آسان منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں، جس میں دنیا آخرت کی دونوں آسانیاں ہیں۔ کہ جب انسان اس انداز سے اللہ کی خاطر ہو جاتا ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیتا ہے۔ نیکی کرنا اس کی فطرت بن جاتی ہے، اس کے دل کی رغبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ ماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں کی اس کو زینت بنا دیا ہے ایمان کو، اور اس وجہ سے کیا ہے، کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تمہیں ہر طرح کا کفر کا کام ہو یا گناہ کی بات ہو یا کوئی نافرمانی کی چیز ہو، وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اور بھائیو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اس انداز سے مخلص ہو کے چل پڑتا ہے اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے نیکی کے راستے ایسا طریقے سے آسان کر دیتا ہے کہ برائی کی طرف جانا، اس کی رغبت ہونا دور کی بات، اس کو برائی گوارا ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بری بات سنتا ہے، گانا میوزک اس کی آواز کان میں آتی ہے تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ آواز کیسی ہے۔ کہ بےہودہ منظر سامنے آتا ہے، چاہے وہ کسی بازار میں ہو، کسی جگہ پر ہو، یا آج کل سکرینوں پہ ہے، تو فوراً اس منظر کو اپنے سے دور کرتے ہیں کہ میرے سامنے کیا آ گیا ہے۔ اس کو کوئی حرام کی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً اس سے بچتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ نیکی کی رغبت اس کے دل میں اس قدر پیدا ہوگی، برائی سے اتنی نفرت پیدا ہوگی۔ ہر نیکی کی رغبت کے حوالے سے کوئی بھی نیکی کا موقع ہے، آذان ہوئی تو فوراً فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا ہے، سمجھے نا؟ بلکہ اذان نہ بھی سنی ہو تب بھی پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے سب سے بڑی فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، میری نماز کہیں، میری تکبیر اولیٰ کہیں رہ نہ جائے، نماز سے پہلے کہ سنتے میں پڑھ لوں تاکہ وہ رہ نہ جائے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، یہ صرف ہم نے نماز کی مثال دی ہے، اور طرح طرح کی جو نیکیاں ہیں، کوئی صدقہ خیرات ہے، اس کا موقع آتا ہے، کسی غریب فقیر کو دیکھتا ہے، محتاج کو دیکھتا ہے، فوراً فکر مند ہوتا ہے کہ میں اس کی کیسے مدد کروں۔ کسی مسلمان مظلوم کو دیکھتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے دین کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ دین کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو رسوا کرنے کی، چاہے وہ قرآن کو جلانے کی ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سمجھے نا؟ تو کہنے کا مقصد اس کی ہر وقت نیکی کی طرف رغبت، نیکی میں آگے اور بڑھ چڑھ کر، اور برائی اس کی سوچ فکر لانا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی کہ برائی کا تصور بھی ان کے ہاں بعض اوقات بعض صحابہ کو آپ ملے گا کہ برائی کا تصور کرنا بھی ان کے لیے بڑا گھناؤنا ہوتا تھا۔ تو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دنیا کے اندر ہی ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں کہ نیکی کی رغبت، نیکی کی محبت، نیکی سے لگاؤ اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور اسی کے لیے وہ سب سے آگے بڑھ کر ہوتا ہے۔ برائی سے نفرت، برائی سے دوری، یہ دنیا کے اندر، اور یہ اس نیکی کے راستے پر چل کر اس کے لیے کون سے راستے آسان ہوئے؟ جو آسان منزلیں ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی سعادت کی منزلیں ہیں، جنتیں، ہاں یہ منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی۔ اس لیے فَسَنُيَسِّرُهُ یسرا کے اندر دونوں ہی یسرا ہے، آسانیاں ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ظاہراً ممکن ہے یسرا دنیا کے اندر جو آسانی کی منزل جس پر چلا ہے وہ آسانی اس لحاظ سے نہ ہو، اس لحاظ سے تو نہیں ہو سکتی کہ ممکن ہے اس کے چلنے پر مشکلات ہیں، طرح طرح کی طعن و تشنیع ہے، دنیا والوں کی مخالفتیں ہیں، اور کہ بلکہ بعض اوقات بڑی بڑی اذیتیں بھی ہیں، اور بعض اوقات ممکن ہے قتل ہونے تک، شہادتوں تک بھی معاملہ جا پہنچتا ہو، لیکن یہ ہے اس کا دل ان چیزوں پر چلتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس کے لیے دنیا کی منزلیں بھی آسان، اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا راستہ، جو ہمیشہ ہمیشہ کی سعادتوں کی منزل ہے۔ تو یہ معنی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو آسان رستوں پر چلا دیتے ہیں، جو رستے اس کو آسانی کے منزل تک پہنچا دیں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ جن کی یہ کوششیں ہیں، ان کے یہ عمل ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اما اور جب کہ من بخل، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اور بخل کنجوسی صرف مال میں نہیں، ہر چیز میں، اور بخل کنجوسی کا مفہوم بھی یہ نہیں کہ صرف اس نے مال
جو اس کے پاس تھا اپنے اوپر خرچ نہ کیا، اہل و عیال پر خرچ نہ کیا، بلکہ بخل کنجوسی کا مفہوم اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی عیاشی بدماشی میں تو بڑا مال اڑاتا ہے، وہاں پر اس کو مال خرچ کرتے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر اس کی جیب تنگ پڑتی ہے، اس کا ہاتھ سکڑتا ہے اور ہاتھ اس کا جیب کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے جو اصل کنجوسی ہے، اصل بخل ہے، جو اصل شیطان کی تعلیم ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا اپنا مال کم ہو جائے گا۔ یہ 10 دینار جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اس سے تمہارے کون کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ وہ کام پھر کیسے ہوں گے؟ یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ مال خرچ کرو گے تو اللہ کی راہ میں دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرو گے؟ اور اسے ہم دیکھتے بھی ہیں، کسی کو کہا جائے، کوئی اس طرح کا موقع آ جائے خرچ کرنے کا، بھی میری بڑی ضروریات ہے، میرے اپنے بڑے معاملات ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ ہاں، شیطان اس کا مطلب کہ دل دماغ پر مسلط ہے، پڑھا رہا ہے اس کو کہ تیری بڑی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ اور اسی شخص کو جو کہتے ہیں کہ میری بڑی ضروریات ہیں، اللہ کی راہ میں 10 دینار بھی جس کو دینا بڑا مشکل لگتے ہیں، دیکھیے کبھی شادی بیاہ کا موقع ہو اور اس طرح کی کوئی بدماشی عائشی کا موقع آ جائے، پھر دیکھیے اس کے مال کیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں پر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال اتنا جمع، یعنی کہ کیسے اتنا مال لاؤں گا، اور بعض اوقات قرضے اٹھا اٹھا کر بڑے بڑے اس طرح کے کام کرتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتے کہ قرضے کیسے اتاروں گا۔ یہ ہے شیطان کا کام، یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ تم کو ڈراتا ہے فقر سے، فقر و فاقے سے۔ جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے، اللہ کے دین کی بات آتی ہے، اور جب بدماشی عائشی کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر خوب خرچ کرو، کو پرواہ نہیں۔ یہ ہے تو بخل، اصل بخل کنجوسی یہ ہے کہ آدمی مال تو بہت اڑاتا ہے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، عیاشی بدماشی پر، لیکن جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس کے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بخل، یہ کنجوسی، چاہے وہ مال کے انداز سے ہو، چاہے وہ اور اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں قوتیں دی ہیں، اس کو جو عہدے منصب دیے ہیں، جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، اللہ کے بندوں کی خدمت میں نے اس کو نہیں لگایا۔ فاستغنا، بندوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ، اللہ کے دین کے ساتھ اس کا یہ معاملہ، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ استغنا، اللہ سے لاپرواہ ہے، اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہے، پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور استغنا کا لفظ تقوی، اتقا کے مد مقابل رکھیے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ اگر تقوی اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، پرہیزگاری ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، تو استغنا کا معنی کیا ہوگا؟ جو ساری چیزیں اس کے برخلاف ہیں، تو تقوی کے برخلاف جو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ استغنا کے اندر ہے، کہ یہ اللہ سے لاپرواہ ہے، اللہ کے دین سے بے پرواہ ہے، کوئی فکر نہیں، نہ کوئی آخرت کی فکر، نہ کوئی دین کا پتہ، نہ کوئی اپنے دنیا میں آنے کا مقصد، اور نہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا پتہ کہ یہ مجھ پر فرض ہے، میں نے کرنا ہے، کوئی نافرمانی کرتے ہوئے کس طرح کا کوئی اس کو پرواہ نہیں، یہ استغنا۔ تو یعنی لاپرواہ شخص اور بالکل اللہ سے بھاگا ہوا بغاوت کرنے والا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پہلے شخص نے جس طرح صدق بالحسنى تھا، اللہ کے ہر سچے وعدے کی تصدیق کی، ہر اللہ کے حکم کی تصدیق کی، جنتوں کی تصدیق کی کہ واقع ملیں گی، اس کے لیے عمل ہے، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کذب بالحسنى، یہ پتنی سارے جھوٹے باتیں ہیں، وعدے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، اب تم کو فتح ملے گی، نصرت ملے گی، نیک اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تم کو زیادہ دے گا، سمجھے نا؟ اللہ کے سارے وعدے کہاں سے ملتا ہے؟ میں خرچ کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا، ایسے بدبختوں کو ملتا بھی نہیں کچھ۔ اللہ دیتا ہی ان کو ہے کہ جو اس کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں، جو اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو کرتے ہی صرف اس لیے ہے تاکہ ہم کو اور ملے، اللہ ان کو دیتا بھی نہیں، سمجھے نا؟ اللہ اسی کو دیتا ہے کہ جو واقعی ہی اللہ کے لیے خالص ہو کر کرتا ہے۔ اس لیے کذب بالحسنى، اللہ کے وعدوں کو، اچھائیوں کی اس کی بجائے تصدیق کرنے کے ان کو جھٹلایا، پتہ جنت ہے کہ نہیں، آگے پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جگ میٹھا، آگے کیا کہتے ہیں
کہ کس نے دیکھا اگلا جہان، بس اس میں کوئی عاشی بدماشی کر سکتے ہو کرو بس. تو یہ ہے اس کا حال. تو اس کی بھی 3 صفتیں ہیں. یہ وہ 3 صفتیں جو بری صفتیں ہیں اور ایک کافر فاجر کی صفتیں ہو سکتی ہیں. یہ بخل کنجوسی کی، اور جو ہے اللہ سے لاپرواہ ہوا، اللہ کے دین سے لاپرواہی کی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جھٹلایا. ان پہ شک و شبہ کی. جھٹلانے کا معنی ضروری نہیں کہ وہ کہے کہ ہے ہی نہیں. ہاں شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، منافقوں کی طرح کہ پتہ نہیں یہ چیز ملے گی نہیں ملے گی. اللہ ماتا ہے پھر اس لیے کہ اس کے لیے کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے پھر جو مشکل کی منزلیں ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ جو دنیا کے اندر بھی برائیاں اس کے لیے آسان، بے حیائی کے رستے اس کے لیے آسان، جو گناہ کا کام کرنا چاہے گا گناہ کے رستے اس کے لیے کھلے ہوں گے. اور حقیقت ہے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو اس انداز سے دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، کس انداز سے برائیاں بے حیائیاں بدکاریوں ان کے سامنے ہر چیز کھلی بات کھلی ہوتی ہے، اس کے موقع کس انداز سے ان کے لیے مہیا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کے لیے برائیوں کے رستے کھول دیتا ہے، بدکاری بے حیائی کے رستے، بدعات ہے، شرک ہے، اس طرح کے رستے کھول دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سورۃ النساء میں اللہ ماتا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کا، صحابہ تابعین کا، اللہ کے نیک بندوں کا رستہ ہے اس سے چھوڑ کر اور رستوں پر چلتا ہے. اللہ ماتا پھر کیا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یعنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے. اللہ ماتا پھر جدھر چلتا ہے ہم ادھر چلا دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اس پر چلا کر اس کو جہنم پہنچاتے ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برائیوں کے رستے آسان ہو جاتے ہیں، شرک و بدعات کے رستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گمراہیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر اس پر چل کر کہاں جاتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بڑی مشکل ترین منزل ہے، جہنم ہے، وہاں جا پہنچتا ہے. ان آیتوں کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں. اور یہ حدیث تقریباً کتب ستہ میں ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے تو وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده اما فی الجنۃ او اما فی النار، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں. اللہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے. آج نہیں، جب سے مخلوقات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے. بلکہ مسلم احمد کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی اس کو روایت ہے، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ دے. قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے. کون پیدا ہوگا، کس زمانے میں آئے گا، وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کے اعمال کیا ہوں گے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، لکھا جا چکا ہے. آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. آپ مانتے کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں. تو صحابہ پوچھتے ہیں ففیم العمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کس چیز کا ہے؟ آپ مانتے اعملوا، تمہارا کام عمل کرنا ہے. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر ایک جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی اس کے لیے آسان ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ آیتیں پڑھی جو بھی ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اب آیتوں کا معنی تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں تقدیر کا موضوع ہمیں کس طرح سمجھ آتا ہے کہ کس طرح ہم خود اپنی تقدیریں بنا رہے ہیں. لکھی تو اللہ نے ہے، لکھی اللہ نے ہے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اللہ نے اسی کے مطابق لکھا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اپنی طرف سے لکھ کر ہم پر ٹھونس دی، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے وہی کچھ لکھا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا. آج جو ہم کر رہے ہیں، پہلا گروہ ہے آتا اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہے،
صدق بالحسنى تصدیق کر رہا ہے اچھی چیزوں کی، اچھی باتوں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے رستے آسان کیے ہوئے اور نیکی کے رستوں پر چلا کر اس کو جنتوں کے لیے اس کے رستوں پر چلا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یہاں پر آدمی خود اس کا کردار، اس کا عمل ہے، اس کا آدمی کا خود اس کا کردار عمل ہے کہ جس وجہ سے اس کے لیے وہ جنت کے رستے اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص کیا ہے؟ بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی، اس کی بھی 3 صفتیں ہیں، بخل کنجوسی کی، اللہ سے لاپرواہی کی، دین سے روگردانی کی، اور جو ہے اللہ کے وعدوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو بھی جو مشکل رستہ ہے، جو مشکل ترین منزل ہے جہنم کی، وہاں اس کے لیے وہ آسان کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر وہ صرف اللہ کا ایک سابقہ علم ہے جو اللہ نے ہمارے متعلق لکھ رکھا ہے، ورنہ اصل تقدیر کو بنانے والا کون ہے؟ خود انسان ہے۔ اصل انسان خود اپنی تقدیر بنا رہا ہے، اچھائی یا برائی کر کے، اچھا یا برا کام کر کے۔ تو یہاں پر ہمیں بعض اوقات یا بعض لوگوں کو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، جب اللہ نے میرا ٹھکانہ جہنم لکھ ہی دیا ہے تو میں پھر نیکی کیسے کروں گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے؟ نہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے اس چیز کا، اور نہ ہی اس کا پتہ لگانے کا ہمارے پاس کوئی رستہ ہے، اور نہ ہی ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور نہ ہم اس کے پتہ لگانے کے مکلف ہیں کہ ہم ڈھونڈیں بھی میرے لیے کیا لکھا ہے۔ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اعملوا، تمہارا کام کیا ہے؟ عمل کرنا۔ تو ہمارا کام عمل کرنا ہے، اس لیے تقدیر کو حجت بنانا اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، کہ اللہ نے اگر میرا نیک اور لکھا ہو تو نیک بن جاؤں گا۔ بھائی تمہیں اللہ نے نیک ہونے کا حکم دیا ہے کہ نیک بنو، سمجھے نا؟ تمہیں برائی اور گناہ برائی دونوں رستے دکھا دیے نیکی برائی کے، اور اس کے بعد تم کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو نیکی پر چلو، چاہو تو برائی پر چلو۔ یہ آیتیں بھی ہم کو مکمل طور پر اس اختیار کا بیان کر رہی ہیں کہ آدمی ان دونوں چیزوں کو، اچھائی کرنے والا بھی برائی کرنے والا بھی، مکمل اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ ہاں اللہ نے اس کو رستے دکھا دیے، بتا دیے ہیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس رستے پر چل یا اس پر چل۔ اس لیے تقدیر کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ تقدیر جو ہے وہ اگرچہ اللہ نے صاحب کا پہلے سے لکھ دی ہوئی ہے، لیکن لکھنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی اپنی طرف سے لکھ کر ٹھونس دی ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اسی کے مطابق اللہ نے لکھ دی ہے۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کے مزید یہ بات، یعنی کہ ایک مثال پیش کر سکتے ہیں کہ کلاس کے اینڈ میں امتحانات سے پہلے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جائزہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے فلاں فلاں پاس ہوں گے، فلاں فلاں فیل ہوں گے۔ وہ ٹیچر کیوں کہتا ہے؟ تو اس کو پتہ ہے پوری کلاس میں پڑھاتا رہا ہے، دیکھتا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو ان کا معاملہ کیسا رہا ہے، اور محنتی ہے، پڑھنے والا ہے، سمجھدار ہے، پڑھ رہا ہے اور پاس ہو جائے گا، اور کون بیکار ہے اور نہیں پڑھ رہا، فیل ہوگا۔ اب ٹیچر کے اس نے ایک تجزیہ اپنا دے دیا، آئیڈیا دے دیا امتحان سے پہلے۔ اب امتحان ہوا، پاس ہونے والے پاس ہوئے، کچھ فیل بھی ہو گئے۔ اب ممکن ہے کہ جن کے بارے میں ٹیچر نے کہا ہو کہ تم میں سے فلاں فلاں فیل ہو گئے، واقعی وہ فیل ہو گئے۔ اب کیا خیال ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ جا کے ٹیچر کو پکڑتا ہے، آپ نے کہا تھا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہوا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ کے والدین آ کے ٹیچر کا گلا پکڑتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا فیل ہوگا اس لیے فیل ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسی بات ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ٹیچر نے صرف ایک تجزیہ دیا تھا، جو اس نے جائزہ لیا تھا طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا، اس کے لحاظ سے، اور ممکن ہے اس کا تجزیہ صحیح اور ممکن غلط بھی ہو۔ جو نیل طالب علم ہے، جو سارا پوری ٹرم اس نے سال نہیں پڑھا، ممکن امتحانوں کے لیے محنت کر کے پاس بھی ہو جائے، بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے تب بھی ٹیچر پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ تم نے کہا تھا کہ فیل ہوگا اس لیے فیل ہوا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کیوں اعتراض آتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے؟ اللہ نے تو وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ اس لیے ہم پہلے کہا ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابقہ علم ہے کہ ہر مخلوق کیا کرنے والی ہے، اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ نے وہ چیز لکھ دی ہے، تو اس کے مطابق وہ چیز ہو رہی ہے۔ اس لیے اور یہ آیتیں ہم کو واضح کرتی ہیں کہ تقدیر
انسان خود بناتا ہے. بنانے کا معنی کہ خود انسان اپنی منزل متعین کرتا ہے نیکی کر کے یا برائی کر کے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے, جو نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو چلا دیتا ہے اس طرف. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ ماتا ہے جو ہمارے رستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو چلا دیتے ہیں. اور جو دوسری طرف ہم نے آیت پڑھ کر سنائی ہے اللہ کے نبی کی مخالفتیں کرنے والے, اللہ ماتا نولیہ ما تولی, جدھر پھرتا ہم ادھر اس کو پھیر دیتے ہیں. تو یہ ہے بھائیو, اس ان آیتوں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کیا ہے اور کس طرح سے انسان کے اعمال اس کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح اس کے عملوں کا جو ہے اس کی تقدیر کے اوپر اثر ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. جی ہاں, وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے.